أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أفضل عند الله وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا أن خرج بنفسه وماله وما يرجع منه بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ سر پر ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دو عیدیں عطا کی. ایک عید رمضان المبارک کے روزوں کے بعد، اور دوسری عید جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اسے عشرہ ذی الحجہ کے بعد اللہ پاک نے منانے کا حکم دیا ہے. خوشی کے یہ دن ایسے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. بقرعید کے بعد 3 دن 11، 12، 13 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے. سال کے ان 5 دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو خوشیوں کا دن قرار دیا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ آدمی اگر روزے سے ہو تو کھانے سے، پینے سے، اپنی جائز خواہشات نفسانی کے پورا کرنے سے اسے رکنا پڑتا ہے. اور یہ چیز انسان کی خوشی میں، فرحت میں، راحت میں خلل انداز ہوتی ہے. تو ان 5 دنوں میں اللہ پاک نے روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فجر کی ابتدائی آیتوں میں کچھ چیزوں کی قسم کھائی. ایک ہے والفجر، کہ فجر کی قسم، یعنی دن کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے، دن کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے، جسے فجر کا وقت کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی. وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور جوڑ، جفت، جوڑ اور بے جوڑ کی قسم کھائی، اور رات کی قسم کھائی. علماء نے لکھا ہے کہ ان 10 دنوں سے جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے، کون سے 10 دن مراد ہے؟ فرمایا کہ یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن مراد ہے. ظاہر بات ہے قسم ان چیزوں کی کھائی جاتی ہے جو اپنے اندر عظمت، فضیلت رکھتی. ہم اہل ایمان کو اس بات کا حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کی صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے. ہم ماں باپ کی قسم نہیں کھا سکتے، اولاد کی قسم نہیں کھا سکتے، ہم کسی نبی، رسول، اولیاء کرام، بزرگان دین کی قسم نہیں کھا سکتے. ہم اللہ کی مخلوقات میں سے کسی چیز کی، جیسے روٹی ہے، دال ہے، چاول ہے، غلہ ہے، اپنے استعمال کی چیزیں ہیں، ہم ان کی قسم نہیں کھا سکتے. اللہ نے منع کیا ہے. العظمت للہ، عظمت صرف اللہ کے لیے. ہم قسم کھائیں گے تو اللہ کی کھائیں گے، یا اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے کلام کی، اللہ کی صفات کی قسم. اس کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی قسم کی اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے. حالانکہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جن چیزوں کی اللہ پاک نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے وہ چیزیں اپنے اندر عظمت رکھتی. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم افضل عند اللہ واحب الی اللہ، کوئی بھی دن اللہ کے نزدیک افضل نہیں ہے، محبوب نہیں ہے ان 10 دنوں کے مقابلے میں. یہ 10 دن جو عشرۂ ذی الحجہ کہلاتے ہیں اللہ کے نزدیک بہت افضل ہیں، اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں. صحابہ کرام کہنے لگے ولل جہاد یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا جہاد جیسا مقبول محبوب عمل بھی ان 10 دنوں کے مقابلے میں اہمیت نہیں رکھتا؟ حضور نے فرمایا ولل جہاد، کہ جہاد جیسا عمل بھی ان 10 دنوں کے اعمال کے مقابلے میں پست ہے. اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کا عمل بہت محبوب ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر کے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں جائے اور کچھ بھی لے کر کے واپس نہ آئے، جان لے کر کے گیا تھا، مال لے کر کے گیا تھا، شہید ہو گیا، نہ جان واپس آئی نہ مال واپس آیا، تو یہ شہادت کا جو مرتبہ ہے وہ ان 10 دنوں کے اعمال سے بڑھ کر کے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ ایام رکھے ہیں جس کے بہانے سے اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شب قدر ہے، شب برات ہے، اسی طرح عاشورہ محرم ہے. یہ جو ایام ہیں ان مبارک ایام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے. بندے غافل ہو جاتے ہیں جب یہ ایام آتے ہیں، بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے. جیسے رمضان میں کھانے پینے والے لوگ بھی گناہوں کا راستہ چھوڑ دیتے، روزہ رکھتے ہیں، تراویح کا نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان مبارک مواقع کے ذریعے اپنے سے قریب کرتے. انہی میں سے یہ 10 دن بھی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں سے 9 دنوں کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. جیسے رمضان کا روزہ فرض ہے، اس کے علاوہ عاشورے کا روزہ سنت ہے. ایام 20 یعنی اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ یہ سنت ہے. اسی طرح عشرۂ ذی الحجہ کا یہ 9 دن کا روزہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک حدیث میں آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اس کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. اور یوم عرفہ کا روزہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ 10 دن اللہ کے نزدیک اتنے محبوب کیوں ہیں؟ فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ساری نیکیوں کو، نیک اعمال کو اللہ نے جمع کر دیا ہے. آدمی اس میں روزہ رکھتا ہے، فرض نمازوں کے ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے. ان 10 دنوں میں اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر کثرت سے کہا جائے. ان 10 دنوں میں حج جیسا مقبول عمل ہے، ان 10 دنوں میں قربانی جیسا عمل ہے. ظاہر بات ہے حج آپ روزہ کبھی بھی رکھ سکتے، جیسے رمضان کا روزہ ہے، لیکن غیر رمضان میں بھی آپ روزہ رکھ سکتے. صرف روزہ رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. نماز سال بھر کا عمل ہے، روزہ سال بھر کا عمل ہے، تحلیل، تسبیح، تکبیر، تحمید سال بھر کا عمل ہے. لیکن حج اسی مہینے کے ساتھ مخصوص ہے. آپ کسی اور مہینے میں حج نہیں کر سکتے. قربانی نیکی ہے تو اس کا نیکی ہونا اسی مہینے کے ساتھ مخصوص ہے کہ 10، 11، 12 انہی 3 دنوں میں جانوروں کو ذبح کرنا نیکی ہے. اس کے علاوہ جانور کا ذبح کرنا نیکی نہیں ہے. صرف ان 3 دنوں میں
جو قربانی کے نیت سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں یہ ذبح نیکی ہے، عبادت ہے. اس کے علاوہ آج ہم جانور ذبح کریں یہ عبادت اور نیکی نہیں. تو ان 10 دنوں کو اللہ نے بڑی فضیلت بخشی ہے اور ان 10 دنوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ پاک یہ ایام عطا کر دیں اسے چاہیے کہ اللہ کی توحید بیان کرے، جسے تحلیل کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا جائے، الحمدللہ جسے تحمید کہتے ہیں کثرت سے پڑھا جائے، اللہ اکبر جسے تکبیر کہتے ہیں کثرت سے اسے پڑھا جائے. یہ حکم ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ چلتے پھرتے ان 10 دنوں میں 12-13 دنوں میں بازاروں میں گھومتے پھرتے بلند آواز سے تکبیر کہا کرتے تھے کہ جو لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہو کر کے غافل ہو جاتے تھے انہیں بھی تنبہ ہو جاتا تھا اور وہ بھی اللہ کی تکبیر تحلیل اور تحمید کرنے لگ جاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا معمول تھا، بازار میں گھوما کرتے تھے اور بلند آواز سے تکبیر تحلیل اور تحمید کہا کرتے تھے. حج کے دنوں میں جب کبھی حضرت عبداللہ ابن عمر کا مینا جانا ہوا تو کہتے ہیں کہ اپنے خیمے میں اتنی بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے کہ آواز مسجد تک پہنچتی تھی، تو مسجد کے لوگ بھی تکبیر کہتے تھے تو ان کی آواز بازاروں تک پہنچتی تھی، اور پھر بازار کے لوگ جب کہتے تھے تو پھر پوری مینا کی وادی اللہ کی تکبیر سے تحمید اور تحلیل سے گونج اٹھتی تھی. تکبیر کہنا ہے. تکبیر کے مختلف کلمات ہمیں دیے گئے. ایک تو وہ تکبیر ہے جو ہم ایام تشریق میں کہتے ہیں. ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی عصر سے لے کر کے فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر تک ہم تکبیر کہتے ہیں. تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے تکبیر 3 مرتبہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. حدیث پاک میں دوسرے کلمات بھی ملتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ہم کثرت سے ان 9 دنوں کے روزے کا اہتمام کریں، اور اگر 9 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو عرفہ کے دن یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں کا روزے کا ہر سال اہتمام فرمایا کرتے تھے، ہر سال اہتمام فرماتے تھے. آپ کی عادت شریفہ تھی شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. آپ کی عادت شریفہ تھی ایام 20 کے یعنی چاند کی 13-14 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے. آپ کی عادت شریفہ تھی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. آپ کی عادت تھی عاشورہ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ سے یہ بات منقول اور ثابت ہے کہ ان 9 دنوں کا یعنی ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک روزہ رکھا کرتے تھے. یوم عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھیں گے. باقی اس کے علاوہ جو حج پر نہیں ہے اور پوری دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں وہ ان 9 دنوں کے روزے کا اہتمام کریں. 9 دن کا نہیں رکھ سکتے یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے. حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ یہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. ان دنوں میں ہمیں کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. گناہوں سے تو ہمیشہ بچنا ہے، لیکن جو مقبول ایام اور مقبول راتیں ہوتی ہیں ان میں خاص طور پہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے. خاص طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. مقبول دنوں میں مقبول راتوں میں آدمی اگر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اللہ کے غضب اور عذاب کا شکار ہوتا ہے. ان 10 دنوں میں خاص طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے اور خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ الحمدللہ
اللہ اکبر کثرت سے پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، نیکیوں کا اہتمام، 5 وقتہ نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، صدقہ و خیرات دینا چاہیے۔ اللہ نے جنہیں صاحب نصاب بنایا ہے انہیں قربانی کرنا چاہیے، اور قربانی کا گوشت تو غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں لیکن گوشت تو تقسیم نہیں کرتے، گوشت تو چینج کرتے۔ جہاں سے ہمارے یہاں گوشت آیا ہم ان کے یہاں گوشت بھیج دیتے، ہم چینج کرتے۔ ہم نے ان کو گوشت دیا، انہوں نے ہم کو گوشت ہی دیا، حالانکہ یہ گوشت ان لوگوں تک جانا چاہیے جن کے یہاں قربانی نہیں ہو رہی، جو مستحق ہے، جو ضرورت مند اور غریب ہیں، آپ ان تک گوشت پہنچانے کا اہتمام کیجیے۔ اگر اپنے یہاں اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں سے گوشت نہیں آیا تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ رشتہ داری نبھاتے ہیں، نبھانا چاہیے، لیکن اس کے اور بھی طریقے، یہی طریقہ نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں گوشت دے جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں۔ اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، جن کے یہاں قربانی نہیں ہے، ان کے یہاں گوشت بھیجنا چاہیے۔ گلی محلے میں، پاس پڑوس میں غریبوں کے یہاں بھیجنا چاہیے۔ وہ دن ایسا ہے، اللہ نے خوشی کا دن بنایا ہے، مارکیٹ میں گوشت فروخت نہیں ہوتا، خوشی کا دن ہے۔ وہ اگر اپنے بچوں کو گوشت کھلانا چاہیں تو مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے، اور جن کے یہاں قربانی ہوئی ہے وہ بیچتے نہیں ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس دن خوشی کا دن ہونے کے باوجود غریب گھرانے گوشت سے محروم رہتے۔ ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ 10 دن بڑی فضیلت کے بنائے ہیں، اس کا اہتمام۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ پچھلے ہفتے میں نے 3 طلاق کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آپ کو پتا ہے لوک سبھا میں یہ بل 543 ممبروں کی موجودگی میں 303 ممبروں کی ووٹنگ سے یہ طلاق ثلاثہ بل پاس ہو گیا تھا۔ پیچھے راجیہ سبھا میں منظور نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس مرتبہ راجیہ سبھا میں بھی منظور ہو گیا، اور منظوری کا ذریعہ اور سبب آپ سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ مسلمانوں کی ہمدردی کا دم بھرنے والی پارٹیاں ایک پروگرام کے تحت انہوں نے اس بل کو منظور کروایا۔ 141 ممبران ہوتے ہیں راجیہ سبھا میں، 141 ممبران، 241 ممبران، جن میں سے 193 لوگوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ کانگریس پارٹی کہو، راشٹروادی کانگریس پارٹی کہو، انہوں نے اپنے ممبران کو وِپ جاری نہیں کیا۔ بی جے پی نے اپنے ممبران کو وِپ جاری کیا۔ وِپ جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو ہر حال میں سماج وادی پارٹی، بہوجن سماج پارٹی، کانگریس پارٹی، این سی پی اور انا ڈی کے ایم، ایسی پارٹیوں کے ممبران کچھ تو غیر حاضر رہے اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے ووٹنگ سے پہلے واک آؤٹ کیا، یعنی ہاؤس سے نکل کر کے چلے گئے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، ہاؤس میں رہتے ہوئے انہوں نے ووٹنگ نہیں کی۔ 84 ووٹیں طلاق ثلاثہ بل کے خلاف تھی اور 99 ووٹیں طلاق ثلاثہ بل کی موافقت میں تھی۔ راجیہ سبھا سے بل منظور ہو گیا۔ جو لوگ مسلمانوں کی ہمدردی کا اور مسلم پرسنل اللہ کی جو ہے حمایت کی بات کرتے ہیں، ایسے بڑے بڑے دگگج لیڈر اور پارٹی کے لوگ یا تو انہوں نے ووٹنگ نہیں کی یا ہاؤس سے غیر حاضر رہے۔ راجیہ سبھا سے بھی بل منظور ہو گیا اور رات میں صدر جمہوریہ نے بھی اس پر دستخط کر دیا، بھی یہ قانون بن گیا۔ 18 یا 19 ستمبر سے یہ قانون نافذ ہو جائے گا۔ اور طلاق ثلاثہ بل کو
شریعت نے طلاق بدعت قرار دیا ہے. تین طلاق کو شریعت نے طلاق بدعت قرار دیا ہے. آدمی 3 طلاق دیوے، شریعت نے طلاق بدعت مانا ہے لیکن اس کو نافذ بھی مانا ہے. اور میں نے پیچھے یہ بات کہی تھی کہ شریعت نے 3 طلاق دینے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. اسے طلاق بدعت کہتے. موجودہ قانون یہ کہتا ہے، جو پارلیمنٹ میں منظور ہوا، صدر جمہوریہ کی دستخط اس پر ہو چکی ہے، اس میں یہ ہے کہ 3 طلاق دے گا تو 3 طلاق واقع نہیں ہوگی. میاں بیوی کا رشتہ قائم رہے گا. اگر بیوی یا اس کے رشتہ دار شوہر کے خلاف شکایت درج کرتے ہیں پولیس اسٹیشن میں، تو پولیس ڈپارٹمنٹ کے اہلکار کو پورا اختیار ہوگا کہ بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی وارنٹ کے اسے گرفتار کر سکتا ہے. اور اگر کورٹ میں جا کر کے 3 طلاق کا مقدمہ ہوا اور 3 طلاق ثابت ہو گئی کہ اس نے 3 طلاق زبانی یا تحریری یا سوشل میڈیا کے کسی ذریعے سے دی ہے، تو اسے 3 سال کی سزا ہوگی، جیل میں رہنا ہوگا. اور اگر مجسٹریٹ اسے ضمانت دینا چاہے تو ضمانت دے سکتا ہے، لیکن ضمانت اس وقت دے گا جب بیوی کورٹ میں آ کر کے اپنی بات رکھے گی اور مجسٹریٹ اس کی سماعت کرے گا. اب ظاہر بات ہے، جس عورت نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ کر دیا ہے، وہ جب تک کورٹ میں نہیں آئے گی یہ جیل میں رہے گا، اور جب تک جیل میں رہے گا بیوی بچوں کا نفقہ بھی اس کے ذمہ لازم اور ضروری رہے گا. مجسٹریٹ کو اختیار ہے کہ بیوی کے مطالبے پر نفقے کی رقم متعین کر سکتا ہے. اور بھی تفصیلات ہیں، مجھے اس میں نہیں جانا ہے. لیکن مجھے جو بات عرض کرنی ہے کہ بابری مسجد کا مقدمہ جمعیت علماء ہند 1949 سے لڑ رہی ہے ایک فریق کی حیثیت سے. لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے مسلمانوں کی شریعت کی بقا اور تحفظ کی لڑائی لڑی جاتی ہے. شاہ بانو کیس آپ کو یاد ہوگا، مسلم پرسنل لا بورڈ نے شاہ بانو کیس کے خلاف تحریک چلائی تھی. آج جو عورتوں کو کھاوٹی ملتی ہے کورٹ سے، یہ شاہ بانو کیس کی دین ہے. راجیو گاندھی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں راجیو گاندھی نے یہ بل لایا تھا، سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ چلا تھا، اور اس وقت سے مطلقہ بیوی کو کھاوٹی نفقہ دینے کا قانون بنا. ورنہ طلاق ہو جانے کے بعد بیوی کو نانو نفقہ شوہر کی طرف سے نہیں ملے گا، شریعت نے اس کا دوسرا انتظام کیا ہے. لیکن کانگریس نے 1986 کے اندر شاہ بانو کیس کے اندر یہ قانون بنایا تھا کہ اب طلاق دینے کے بعد بھی شوہر کو نفقہ بیوی کا خرچہ دینا پڑے گا. آج جو کورٹ اسی قانون پر فیصلہ کرتی. مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کے خلاف تحریک چلائی تھی اور اس تحریک میں مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی. بہت ساری باتیں تھی، اس کو حکومت کو واپس پیچھے ہٹنا پڑا تھا. اسی طرح ایمرجنسی کا زمانہ تھا، نس بندی کا قانون بنایا گیا تھا. اندرا گاندھی کا دور کانگریس کا زمانہ تھا، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس کے خلاف تحریک چلائی تھی، اور اس تحریک کے اندر حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا. طلاق ثلاثہ کا بل پیچھے آیا تھا، تحریک مسلم پرسنل لا بورڈ نے چلائی تھی. مالیگاؤں میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر ہم نے اپنی ماؤں اور بہنوں کا مظاہرہ کروایا تھا. 1 لاکھ سے زائد خواتین، برقع پوش خواتین روڈ پر نکل کر کے طلاق ثلاثہ کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی تھی. لیکن سرکار کو ہم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، انہیں اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، پورا جہاز بھر کر کے اسرائیل گئے تھے بی جے پی کے لوگ، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے یہودیوں سے یہ رائے مشورہ لینا تھا، پوچھا تھا کہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، آپ ہمیں بتائیں. کئی دن کے غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچے، یہودی راہبوں نے
ان کے علماء نے اور ان کے سیاسی لوگوں نے جواب یہ دیا کہ ہم آج سے 1400 سال پہلے سے محنت کر رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے آپ بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ مایوس کن جواب ان کو وہاں سے ملا کہ ہماری 1400 سالہ محنت ہے، ہم نے سب کچھ کر لیا، آج پوری دنیا میں مالیات کا شعبہ ہمارے پاس ہے، تمام بینکوں کا سرمایہ، تمام بینکیں سب یہودی لابی کے تحت ہے، پوری دنیا کی حکومتیں ان کی مقروض ہیں، پوری دنیا کی حکومتیں، میڈیا پورا ان کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس، سیاسی طور پر پوری دنیا میں ان کا وزن ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم 1400 سالہ محنت کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتے، اس لیے تم بھی ختم نہیں کر سکو گے۔ مسلمان بہت سخت جان ہوتا ہے، بہت سخت جان ہوتا ہے، مرنا پسند کرتا ہے، اپنے مذہب سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ گنہگار ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، جواری ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، بے نمازی ہو سکتا ہے، لیکن جب ایمان پر بات آتی ہے تو دیکھو گے ایسے ہی لوگ آگے رہتے، یعنی ایمان کی بات آ جائے تو پھر مسلمان سے زیادہ سخت جان کوئی دوسرا نہیں، مرنا گوارا ہے، ایمان سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اس لیے تمام دنیا کی باطل طاقتیں مل کر کے ہم کو مٹانا چاہتی ہیں، لیکن مٹا نہیں سکتی۔ ڈر اس بات کا ہے، اخبارات آپ نے دیکھے ہوں گے، اخبارات میں اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی حیثیت کو مشکوک کیا جا رہا ہے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے اس طرح کی دبی دبی زبان میں بات آ رہی ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے سپریم کورٹ میں صحیح طریقے سے نمائندگی نہیں کی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ سے جڑا ہوا نہیں ہے، سپریم کورٹ میں تھا، وہاں پر مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء نے پوری طاقت سے اپنی بات رکھی، تو سپریم کورٹ نے یہ معاملہ پارلیمنٹ کی طرف بھیجا کہ اس سلسلے میں کوئی قانون بنایا جائے۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ 3 طلاق کا بل لایا جائے۔ اب ظاہر بات ہے پارلیمنٹ میں جو ایم پی ہوگا، ممبر آف پارلیمنٹ ہوگا، وہی وہاں پر اپنی بات رکھ سکے گا، ہما اور شما نہیں جا کر کے اپنی بات رکھ سکتے، وہ قانون ساز ادارہ ہے، جو لوگ چن کر کے جاتے ہیں وہ لوگ وہاں پر اپنی بات رکھتے۔ گنے چنے لوگوں کو ہم نے کہتے سنا، مولانا بدر الدین اجمل نے اپنی بات رکھی، اسد الدین اویسی نے اپنی بات رکھی اور پوری طاقت کے ساتھ بات رکھی، پوری طاقت کے ساتھ، لیکن ظاہر بات ہے ایک اکیلے کی آواز یا چند لوگوں کی آواز کہاں سنی جا سکتی ہے؟ ایسے حالات ہیں، ایسے حالات ہیں۔ ان حالات کے اندر مولانا بدر الدین صاحب جب بولنے کے لیے کھڑے ہوئے، وہ آسام سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اپنی زبان آسامی زبان ہے، لیکن عالم دین ہے اور اللہ نے نوازا ہے ہر اعتبار سے۔ جب بولنے کے لیے کھڑے ہوئے تو بی جے پی کے جو ممبران تھے وہ سب ان کے خلاف شور کرنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ ہاؤس میں پرانا آدمی ہوں، تم لوگ سب نئے ہو، اور ایک بات اور سن لینا، پیچھے جب ہماری آواز دبانے کے لیے بی جے پی کے جن جن لوگوں نے شور کیا تھا، مودی نے ان کو اس مرتبہ ٹکٹ نہیں دیا، وہ سب گھر بیٹھے۔ تم بھی ہمارے خلاف آواز اٹھا رہے ہو تو یہ بات لکھ کے رکھ لو، آئندہ تم کو بھی ٹکٹ نہیں ملے گا۔ اور پھر مولانا کو جو بات 3 طلاق کے عنوان سے کہنی تھی کہی۔ اسد الدین اویسی بیرسٹر ہیں، ان کے متعلق طرح طرح کی بات کہی جاتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے آج ہم جو سن رہے ہیں کہ ہاؤس میں
قانون کو پیش نظر رکھ کر کے، ہندوستان کے دستور کو پیش نظر رکھ کر کے، اور اسلامی شریعت کی جو بات کہی جا سکتی ہے پوری طاقت کے ساتھ اس شخص نے ہاؤس میں بات رکھی. اس کے بس میں جتنا تھا اس نے کر کے دیا. ظاہر بات ہے یہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے. آخر میں ووٹنگ کا مرحلہ آیا تو کانگریس کے لوگ، این سی پی کے لوگ، سماجوادی پارٹی کے لوگ، بہوجن سماج پارٹی کے لوگ، محبوبہ مفتی کی پارٹی اور انا ڈی کے ایم کے لوگ، ان لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا، یا تو وہ غیر حاضر رہے، یا تو ووٹ سے پہلے واک آؤٹ کر گئے، یا ہاؤس میں رہے تو انہوں نے ووٹ نہیں دی، اور 84 ووٹیں موافقت میں اور 99 ووٹیں مخالفت میں پڑی. آج ایسے حالات ہیں کہ ہم تو مجبور ہو گئے کہ اب کریں تو کیا کریں. مسلم پرسنل لا بورڈ کی حیثیت مشکوک کرنے کے لیے آج مسلمان دبی زبان میں اخبارات آپ پڑھو گے، ہر جگہ اس طرح کی منظم سازش کے تحت آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی حیثیت مسلمانوں کے درمیان مجروح ہو جائے، مشکوک ہو جائے، اور لوگ مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز سے آواز نہ ملائیں، موافقت نہ کریں. یہ بھی بی جے پی کی ایک پلاننگ ہے. ایمان فروش تو ہر زمانے میں ہوتے، اپنے ایمان کا سودا، اپنے دین کا سودا، اپنے مذہب کا سودا، اپنی عزت کا سودا کرنے والے ہر زمانے میں لوگ ہوتے. آج ایسے ایمان فروش ہیں، لیکن ہمیں مسلم پرسنل لا بورڈ پر اور ان کی قیادت پر پورا اعتماد اور بھروسہ رکھنا چاہیے. دو باتیں ہمیں کرنی ہے. ایک کا تذکرہ میں نے پچھلے ہفتہ کیا تھا کہ ہمیں اپنے تمام مسائل کا حل شرعی پنچایتوں میں اور دارالقضا سے کرنا چاہیے. ہمیں پولیس اسٹیشن نہیں جانا ہے، ہمیں کورٹ میں مقدمہ دائر نہیں کرنا ہے. ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارا دل دکھا ہے، انتقام کے جذبات ہم میں ہیں، لیکن ہم شریعت کا دامن نہ چھوڑے. 100 مرتبہ ایسا قانون بناتے ہو بنائے، لیکن ظاہر بات ہے جب ہم عمل کریں گے تبھی تو، اور ہم عمل کریں اپنی شریعت پر تو ہمیں گورنمنٹ کے ایسے 1 2 نہیں 10 اور 100 قانون کی بھی ضرورت نہیں. ہم طے کر لیں کہ اپنے تمام معاملات دارالقضا سے فیصل کروائیں گے، ہمارے تمام معاملات پنچوں کے درمیان شریعت کے مطابق طے ہوں گے، پنچوں کے درمیان بیٹھ کر کے باہمی مفاہمت اور مصالحت سے طے ہوں گے. ہم اپنے جھگڑے لے کر کے پولیس اسٹیشن نہیں جائیں گے، ہم اپنے جھگڑے لے کر کے کورٹ میں نہیں جائیں گے. ظاہر بات ہے اگر ہم یہ طے کر لیں تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سرکار نے قانون بنا لیا ہے، 3 طلاق کا کوئی معاملہ پیش آیا، سرکار ہمیں کھینچ کے تو پولیس اسٹیشن لے کے نہیں جائے گی، کورٹ لے کر کے نہیں جائے گی. جب ہم جائیں گے جب کچھ ہوگا. اور ہمیں اپنی شریعت محبوب ہے، ہمیں اپنی شریعت عزیز ہے، اللہ اس کے رسول کا قانون ہمارے لیے کافی ہے. بس ایک بات پچھلے ہفتے میں نے یہ کہی تھی اور آج اس وقت یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی ملی تنظیموں پر اعتماد رکھنا ہے. جمعیت علماء کا پلیٹ فارم ہو یا مسلم پرسنل لا بورڈ کا، ان دونوں پلیٹ فارم پر اپنے اکابرین علماء، بزرگان دین اور قائدین پر ہمیں 100% اعتماد اور بھروسہ. ان میں ایسے لوگ ہیں جن کی ولایت کی قسم کھا سکتے، جن کی بزرگی اور جن کے عند اللہ مقبول ہونے کی ہم گواہی دے سکتے. اس لیے کسی کے بہکانے میں، گمراہ کرنے میں نہ آئے. ہمیں اپنی شریعت عزیز ہے، ہم اپنی قیادتوں پر، اپنے لوگوں پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، پھر وہ چاہے جمعیت علماء کا پلیٹ فارم ہو یا مسلم پرسنل لا بورڈ کا. ہم ان دونوں پلیٹ فارم پر ان اکابرین اور بزرگوں کی جو ہے قیادت پر اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں. لوگوں کی سازش کا شکار نہ ہو. لوگ ہمیں ان دونوں جماعتوں سے بدزن کرنا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، کاٹنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، فہم سلیم عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری دین کی، شریعت کی، ہمارے ایمان کی، اسلام کی اور ہماری تمام تر
ہمارے تمام تر شاعر کی اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جنہوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں.